بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے دوسرا حصہ پڑھ لیا جو حدیث کا تھا۔ اب تیسرا حصہ موضوعاتی مطالعہ ہیں۔ اس میں ہم نے پہلا عنوان جو تھا یعنی پہلا یونٹ باب ہم نے پڑھ لیا ہے، وہ ہے قرآن مجید کا تعارف، قرآن مجید کی حفاظت اور قرآن مجید کی فضائل، وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اب دوسرا ٹاپک جو اب ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ یہاں پر پہلا سوال، تخلیق کائنات کے مطالعے سے کسی ہستی کے وجود کا ادراک ہوتا ہے، یعنی جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے تو اس کے وجود کا ادراک ہو سکتا ہے۔ کیا یہ کائنات جو پیدا کیا گیا ہے انسان کو پیدا کیا، اور پھر اس کائنات میں انسان کے لیے زندگی گزارنے کا مقصد اور اس کے لیے مادی وسائل پیدا کیے کہ اس مادی وسائل سے انسان فائدہ اٹھائے۔ تو اگر انسان اپنے ارد گرد کے ماحول پر غور کرے، سوچ کرے، عقل سے کام لے، تو ظاہر بات ہے انسان کے ذہن میں خود بخود یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ذات موجود ہے۔ انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے انگنت مظاہر پر غور کرتا ہے، جو ظاہر ہونے والی چیزیں ہیں، یعنی جو ظاہر ہوتی ہے ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری زندگی میں مختلف واقعات ابھر آتے ہیں، ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو اسے یہ دریافت کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی، کوئی مشکل محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے، یعنی قدرت رکھنے والی ایک ذات بھی ہے، پرورش کرنے والی ایک ذات بھی ہے۔ ظاہر بات ہے جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کی ماں اس کی پرورش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش کی ذمہ داری اس کی ماں باپ پر ڈالی ہے، اور حکمت و دانائی والی ذات ضرور موجود ہے جو ان تمام پر حکمران ہے اور انہیں قوت عطا کر رہی ہے اور بڑھنے کی صلاحیت بخش رہی ہے، اور یہ کہ وہ قدیر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، رب العالمین، تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ یعنی انسان کو ایک درجہ دیا ہے، کس چیز کا؟ اشرف المخلوقات کا۔ انسان کو تمام مخلوقات میں اشرف بنا دیا ہے، یعنی عقل کے لحاظ سے حکیم بھی ہے، یعنی حکمت والا ہے، دانا ہے کہ اس قدر وسیع کائنات کو حکمت سے چلا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں دو ہے، تو جس طرح دو انسانوں کے ذہنوں میں اختلاف ہے، سوچ میں اختلاف ہے، رائے میں اختلاف ہے، تو اسی طرح پھر ایک خدا کہتا کہ میں سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب پہ غروب کرتا ہوں، تو دوسرا کہتا کہ میں مغرب سے طلوع کر کے مشرق پہ غروب کروں گا۔ ایک کہتا کہ بارش ہو جائے، دوسرا کہتا کہ بارش نہیں ہو۔ تو اسی طرح کیا ہو جاتا؟ یہ نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ذات ہے اور وہ ایک ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، قل کہو هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ جب ایک کرسی، ایک میز، ایک
مٹی کا پیالہ بھی بغیر کسی بنانے والے کے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ تارے، یہ مختلف قسم کے حشرات، جانور، پرندے، چرندے، تو یہ خود بخود کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ نظام خود بخود کیسے چلے گا؟ اور اس کے وجود میں یہ بے شمار قوتیں بھی تو کسی خالق کی قدرت، رحمت اور حکمت سے پیدا ہوگی۔ یہ قدرت اور حکمت کے اس کے وجود کے لیے دلیل بھی ہے، اور اس کو تسلیم کرنے سے حیات انسانی اور وجود کائنات کا درست ادراک بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ جس کی تخلیق کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہیں۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے، اس کے محبت میں سرشار رہے، ان کے احکامات پر عمل کرے۔ قرآن مجید نے اس جانب ارشاد فرمایا ہے، فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی، وہ رب، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ رب جس نے تمہیں تخلیق دی، اور تخلیق کے بعد تمہاری پرورش کے لیے کیا پیدا کی؟ رشتے پیدا کی، ماں باپ، بھائی بہن، چچا چاچی، ماموں ممانی، یہ تمام لوگ، دادا دادی، نانا نانی، یہ تمام لوگ ایک خاندان، یہ تیری پرورش کے لیے پیدا کی، تمہاری جسمانی پرورش کے لیے اس نے رشتے پیدا کی، اور تمہاری روحانی پرورش کے لیے تیرے لیے معلم پیدا کی، علماء کی صورت میں، اساتذہ کرام کی صورت میں، تمہاری دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اساتذہ کرام، اور تمہاری دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ اللہ کے وجود پر قرآن حکیم کی دلائل، کائنات میں مکمل توازن۔ کوئی کائنات پر گہری نظر ڈالے تو اسے اس میں مکمل نظم و ضبط، حسن ترتیب نظر آئے گا۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ وہی ہے جت نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کی، یعنی ایک کے بعد دوسرا پیدا کیا۔ تہ بتہ کا مطلب یہی ہے، تو اللہ کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں دیکھے گا۔ ظاہر بات ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کائنات میں غور و فکر کرے، دن رات ایک کرے بھی، تو اس میں کوئی تھوڑا سا ذرا برابر بھی فرق نہیں دکھے گا۔ دوبارہ نظر ڈالے، تیسری بار نظر ڈالے، تو بھی تجھے کوئی فرق، کوئی خلل نظر نہیں آئے گا۔ بار بار نگاہ ڈالیں تو بھی تیری پاس تمہاری نگاہ واپر تک ہار کر واپس آئے گی۔ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا ہے کہ ہر چیز اپنی ہی مدار میں، اپنی ہی انداز میں گھومے گا۔ تخلیق کیا ہے، فرماتے ہیں انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا ہے۔ کائنات کی اشیاء میں واضح نشانیاں انسان کے لیے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کے آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ دنیا کی ہر چیز میں حکمت اور کاریگری۔ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، کاریگری ہے میری رب کی، اللہ کی اس ذات کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔ نمبر 6، اشیاء کا وجود خالق کی دلیل ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ہمارے لیے، وہ انسان کے لیے ایک دلیل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ انسان اور انسان کے لیے پیدا کردہ کائنات کو کس نے بنایا؟ کوئی تو ہے۔ یہ کائنات آج خود کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ انسان نے تو یہ چیزیں نہیں بنائی۔ نمبر 7، انسان کی فطرت اللہ کے وجود کی قائل ہے۔ وحشی سے وحشی اقوام اگر ہم بغور جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے وجود کے قائل تھے اور رہیں گے۔ اللہ کی فطرت کی مشاہدہ کرو جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا، خود انسان کی تخلیق، انسان کا مطالعہ تو
کرے تو یہ عجیب خداوندی شاہکار ہے. انسانی دماغ خداوندی عجوبہ ہے. برتر ہستی صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. کائنات کے خالق اور چلانے والی ہستی ہے. دو نہیں ہو سکتے ورنہ سخت تصادم ہو جاتا، یعنی یہ نظام تباہ و برباد ہو جاتا. اللہ کی ذات صرف ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بیٹا آج کا سبق ہم نے پڑھا جو پہلا سوال ہے آپ کی اس باب کا پہلا سوال ہے، تو بیٹا اس کا مطالعہ ضروری ہے، اس کا مطالعہ بھی کرے اور ہوم ورک میں اس کو کاپیوں میں خوش خط لکھ کے. والسلام.